آج صرف ایک مسئلہ کہ جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے نا تو پھر ہم کو قرآن مجید یاد آتا، چلو بھائی قرآن مجید نکالو، یا جہاں کنی کی کیفیت ہوتی ہے نا کہ روح اٹک گئی، تو ایسے وقت میں ہم کو یاد آتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ روح اٹکنے کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ اسباب ہوتے ہیں کہ جہاں کنی میں سکرات میں بندہ تڑپ جاتا ہے، روح نہیں نکلتی، وہ کروڑوں روپے لے کر کھڑا ہوا ہے اسپتال میں، اچھا جو بندہ وہاں پہ جاتا ہے نا دیکھنے کے لیے، وہ اتنے چلڈ اے سی چل رہے ہوتے ہیں نا، اس کو تو مزہ آ رہا ہوتا ہے ٹھنڈی ہوائیں، لیکن جو بستر پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے وہ چلڈ ہوائیں بھی جہنم سے کم نہیں ہوتی۔ اور جب ڈاکٹر یہاں سے ایک سوئی لگاتا ہے، ایک سوئی یہاں سے، میں نے تو وہ منظر بھی دیکھا کہ ڈاکٹر کو دیکھ کر مریض کا حال یہ ہوتا ہے جیسے اس کے سامنے کوئی بدبو آ کے کھڑی ہو گئی، ایسے خوف سے ایسے اشارے کرتے، اس کو ہٹاؤ یہاں سے، ڈاکٹر کو ہٹاؤ، یہ ابھی میرے سوئی لگائے گا، ابھی یہ کرے گا، مجھے تکلیف دے گا۔ اور بڑے بڑے سیٹ، کروڑ پتی، ارب پتی لوگ، جی آج یہ سب کیا حال ہے؟ بس مولا صاحب دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے باپ کو آرام دے دے۔ میں نے کہا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، اپنے باپ کو آرام دے دو، تم چاہو تو یہ اسپتال بھی خرید سکتے ہو۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ اس کے کروڑوں روپے اب بیکار ہوگا، یہ اپنے باپ کو 2 پل کا چین عطا نہیں کر سکتا۔ تو ایسے وقت میں رب کریم فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندے سے اتنا پیار ہے کہ اس کا مصیبت اور مشقت اور اس کا تکلیف میں تڑپنا ہم سے نہیں دیکھا جاتا، ہم اس پر موت کو طاری کر کے اس کو چین کی نیند سلا دیتے۔ اس وقت میں موت بھی جو ہوتی ہے نا، وہ اس کے لیے راحت بن جاتی ہے کہ اس کو سکون مل جاتا۔ بعض اوقات پہ کیا کہتے ہیں کہ بس اب دعا ہی کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا کر دے، سکون عطا کر دے۔ تو ایسے وقت میں کہ وہ سکون بھی جو اس کو نصیب نہیں ہوتا، یہ روحوں کا اٹکنا جانتے ہیں کس وجہ سے بھی ہوتا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی علقمہ، روح ان کی اٹک گئی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خبر گئی، صحابہ کا ہر مشکل حضور کے دربار میں، آقا روح اٹک گئی ہے، سرکار کو پتا ہے کہ روح اٹکی ہے تو کیوں اٹکی؟ فرمایا ان کی ماں کو بلا لو۔ اب جب اماں حضور ان کی تشریف لائی تو آقا نے فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے سے راضی ہیں؟ یہاں پر روح اٹکی ہے، یاسین شریف پڑھو نا، ہم تو یاسین پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو یاسین پڑھتے ہی تب ہے جب ہمارے یہاں کسی کی موت کا وقت ہوتا تو اس پر یاسین پڑھی جاتی کہ یاسین پڑھنے سے موت میں آسانی ہو جاتی۔ پھر ہمیں قرآن یاد آتا سویب میں، پھر ہمیں قرآن یاد آتا جیلم میں، پھر ہمیں قرآن یاد آتا ہے سالانہ برسی میں۔ اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ 10 آدمی قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے تو 100 آدمی بیٹھ کے چنے پڑھ رہے ہوتے، اس لیے قرآن مجید کی طرف آتے ہوئے ان کا یہ حال ہوتا کہ نہ جانے پتہ او بھائی یہ ہماری کتاب ہے، ہمارے نبی پہ نازل ہوئی ہے، اور اسی کتاب کو پڑھنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ انجینئر کی کتاب بعد میں، ڈاکٹر کی بعد میں، سائنسدان کی بعد میں، سیاستدان کی بعد میں، ساری کتابیں بعد میں، سب سے پہلی کتاب ہے ہماری یہ۔ لیکن آج ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے شاید یہ کوئی ایک نئی ایجاد کوئی ایسا بالکل اس کو سنبھال کر رکھا ہوا، بس یہ تبرک گھر میں ہم نے ایک برکت کے لیے رکھا ہے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے، اس میں قرآن مجید ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے کھول کر دیکھا کہ اس میں بھی تو سائنس موجود ہے، اس میں میتھمیٹکس بھی موجود ہے، اس میں دنیا کی ساری ترقی موجود ہے، اس میں ماں کی فرما برداری موجود ہے، اس میں اخلاق کے سارے درس موجود ہیں، دنیا میں ترقی کرنی ہو وہ موجود ہے، تجارت کے سارے اسباق اس میں موجود ہیں، حلال اور حرام کی تمیز اس میں موجود ہے۔ اگر تم کو دنیا میں عزت پانا ہے تو وہ سب کچھ اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ اقبال نے اسی پر تو یہ کہا کہ اے میری قوم تمہارا حال کیا ہو گیا کہ تم نے قرآن بھی پڑھا تو مرنے کے لیے پڑھا، اے کاش کے جینے کے لیے پڑھا ہوتا۔ یہ تو جینے والی کتاب ہے، ہم نے اس کو بھی پڑھا تو صرف مرنے کے لیے رکھ لیا کہ ایک کتاب ہے، اس کو پڑھ لو تو مرنے والے کو ثواب ہو جائے گا۔ تو ایسے وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب فرمایا نا علقمہ کی ماں سے، کیا بات بیٹے سے راضی؟ بہت راضی، سب کچھ راضی، بس ایک بات جو ہے نا بڑی دل پہ بھاری، شادی سے پہلے جو کچھ بھی لاتا تھا میری گود میں رکھ دیتا تھا، شادی کے بعد جو بھی لاتا بیگم کو دیتا، بیگم کے ذریعے مجھ تک پہنچتی، تو یہ بات میرے دل پہ تھوڑی جو ہے نا وہ بھاری ہو گئی۔ آقا نے فرمایا اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ کہنے کیسے معاف کروں، دل پہ اتنا وزن ہو گیا، اب کیسے میں اس کو معاف کروں؟ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، صحابہ لکڑیاں جلاؤ، اس کو آگ میں پھینک دو۔ اب جیسی ماں کے سامنے بیٹے کو کہا کہ ابھی زندہ بیٹا اس کو آگ میں پھینک، سرکار یہ کیسے؟ فرمایا مرنے کے بعد بھی جو حال اس کے ساتھ ہونا ہے ہم دنیا سے ہی شروع کر دیتے۔ فوری طور پر ماں تڑپ کر یہ کہنے لگی کہ آپ گواہ ہو جائیں میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال اب جا کر دیکھو کہ کنڈیشن کیا؟ تو ان کی کھڑکی سے آواز آ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور وہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلے گئے۔ بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ ماں اگر ناراض ہو جائے تو روح پھنس جاتی ہے۔ اگر دل میں بھی ماں کے جو ہے نا بوجھ آ گیا، دل میں بھی اگر اس کے بوجھ ہے، دل میں بھی آپ کے لیے کوئی بات ناگوار اس کے گزر گئی تو ہر وقت جو ہے اپنے ماں باپ سے فرما برداری اور ماں باپ کی جو ہے وہ خدمت ہم نے کرنی۔
سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے لیے سرکار نے کیا فرمایا؟ میرا سلام کہنا، اویس کو میرا سلام کہنا، میرے چاہنے والے کی خوشبو یمن سے آتی۔ حضور جب اتنی محبت آپ کے دل میں اس کے لیے تو وہ آپ سے ملنے کیوں نہیں آتا؟ فرمایا میرے اور اس کے درمیان ایک بوڑھی ماں ہے۔ سیدنا اویس قرنی سے جب ملاقات ہوئی تو ان کو کہا کہ حضور نے آپ کو سلام پیش کیا، کہ جس نبی کو سارا جہاں سلام پیش کرے، خود خالق کائنات جن کو سلام پیش کرے، تو انہوں نے آپ کو سلام پیش کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا بھی کرے۔ کیا مقام اویس قرنی کا ہے! سیدنا اویس قرنی اتنا بلند رتبہ آپ کو ملا کیسے؟ فرمایا ماں کی خدمت کرنے سے، کہ ماں کی خدمت کرو نبی راضی ہوتا، ماں کی خدمت کرو نبی راضی ہوتا، اور اس نبی نے یہ فرمایا باپ کو راضی کرو خدا راضی ہوتا۔ تو یہ ہمارے گھروں کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ آج ہم لوگ کس بات کے لیے روتے ہیں؟ روزی کی تنگی ہو گئی، رزق کی پریشانی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اتنے معاملات ہو گئے، میں کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اس قرآن کو لو روزانہ اپنے دل سے لگاؤ، اس قرآن کو لو اپنے لبوں سے چومو، اس قرآن کو اپنی آنکھوں سے لگاؤ، اور اس قرآن کو اپنے سینے میں اتارو، اس قرآن کو روزانہ پڑھو، اس قرآن کو پیار محبت سے دیکھو۔ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے، وہ خدا جو مندر کے باہر گھنٹا بجانے والے کو بھی رزق عطا کرتا ہے، قرآن پڑھنے والے کو نہیں دے گا؟ مجھے بتائے نا کیا نہیں دے گا؟ تو پھر ہمارا ایمان ان چیزوں پر کیوں نہیں ہے؟ مولانا صاحب رزق کی بڑی تنگی ہو گئی، دعا کیجیے گا۔ میں نے کہا میں کیا دعا کروں، خود کام کرو نا، اس سے کیوں بول لو کہ آپ دعا کیجیے گا، خود کرو۔ کہنے کرنا کیا؟ میں نے کچھ نہیں کرتا، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لینا۔ میرے آقا نے ضمانت دی ہے کہ جو واقعہ سورہ واقعہ پڑھتا، آسمان کے دروازے کھول کر اس کو رزق دے دیا جاتا۔ تو جس کو آسمان کے دروازے کھول کر اس پر رزق کی بارش کر دی جائے، بس یہ ساری چیزیں، اس کے اندر کوئی ایسی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں۔ آج ہماری یہاں محفلیں ہوتی ہیں نا، تو ہماری یہاں محفل میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی جانتے ہیں آپ کب ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں قرآن مجید کی تلاوت اس وقت ہوتی ہے جب محفل میں ایکو ساؤنڈ والا مائک سیٹ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت میں تلاوت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب 400-500 آدمی آ کر بیٹھ جاتے ہیں نا، تو اس کے بعد پھر کوئی تلاوت نہیں ہوتی۔ اچھا اگر آپ کسی کو بول بھی دینا آرگنائزر کو کہ یار ایک مرتبہ پھر تلاوت کرا لو، کہنا کیا بات کر رہے ہو، محفل کا سارا ٹیمپو ٹوٹ جائے گا، ابھی پبلک اٹھ کے بھاگ جائے گی۔ سمجھ پا رہی ہے آپ کے؟ میں نے کہا میں قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی رامائن کی بات نہیں کر رہا، کوئی گیتا سیتا نہیں پڑھوا رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر دوبارہ پڑھ لیتے، وہ ہم نے صرف شعر کے اندر پڑھنا ہے۔ امنات کی صورت میں قرآن سناتے، امنات کی صورت میں قرآن سناتے نہیں ہیں۔ یہ صرف ہمارا شعر ہے، اسی شعر کے اوپر ہمارا کام چل رہا ہے، ہم سب کا کام اسی پہ چل رہا ہے۔ امنات کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، شعر پڑھ رہا، سنا کوئی بھی نہیں رہا۔ قرآن میں بھی بول دوں یا محفل میں جا کر میں بول دوں کہ 1 گھنٹے میرے بیان کے لیے رکھا، 1 گھنٹے میں حافظ قرآن ہوں، 3 سپارے تو میں پڑھ لوں گا، چلو بیٹھو ابھی میں تم کو قرآن کی تلاوت سناتا ہوں۔ 2 یہاں سے نکلیں گے، 4 وہاں سے باہر، کہنے لگا مولانا یہ تو رمضان شریف میں ہم لوگ سن لیتے ہیں، ہاں ابھی تم آ کر ہم کو قرآن مجید سنا رہا ہوں۔ میں نے کہا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے، آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہنے پڑھا، کہنے یہ سارا قرآن ہی سرکار کا اخلاق ہے۔ قرآن کی کوئی سی بھی آیت پڑھ لو حضور کی نعت ہے، کوئی سی بھی آیت پڑھو وہ حضور کی نعت ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جب عربی میں نعت پڑھی جائے، یعنی قرآن پڑھا جائے عربی میں، سرکار کی یہ نعت جب پڑھی جائے تو ہم گھڑی دیکھنے لگتے ہیں، 2 منٹ سے لمبی تلاوت ہو جائے، مولانا صاحب بس کافی ہے، وہ ہم نے انجن اسٹارٹ کر لیا، محفل شروع ہو گئی ہے، بس اس سے زیادہ اس کا کام نہیں۔ اس کے بعد پھر یہ کہ ہم اس میں گھڑی دیکھنے لگتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے کوئی اردو میں جا کے نعتیں پڑھنے لگ جائے تو سرکار وہاں پر فرمائے کہ ہماری نعت جب ہماری زبان میں پڑھی گئی تھی تم گھڑی دیکھنے لگ گئے تو تمہاری اردو والی ہم کیوں سنیں؟ ہم تو عربی ہیں نا، ہم تو عربی ہیں، ہم کو عربی والی سناؤ۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ یہ صرف میں نے مسئلہ سمجھا کہ ہمارا قرآن، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری کتنی محبت اسلام سے ہے اور ہمارے کتنے معاملات اسلام کے ساتھ ہو رہے کتنے۔ مجھے بتائے نا، نبی کی محبت کے دعوے دار تو ساتھ بن جاتے نا، ہمیں نبی سے پیار، ہمیں نبی سے پیار، ہمیں نبی سے پیار۔ میں نے نبی کی محبت کا ادنا حق یہ ہے کہ اگر تم زندہ ہو تو پھر گستاخ زندہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر گستاخ زندہ ہے تو پھر تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں نہیں آئے تو خادم حسین رضوی سے پوچھ لو کہ اگر گستاخ زندہ تو پھر ہم نہیں رہ سکتے۔ صدمہ اتنا ہوتا ہے کہ بھائی ہم گستاخ کو نہیں مار سکے، ہم گستاخ کو نہیں ختم کر سکے۔ یہ نبی کی محبت کا ادنا حق ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ میرے محبوب کی محبت کا ادنا حق یہ ہے کہ ان پر تمہارا باپ بھی قربان، تمہارے بیٹے بھی قربان۔ یہ بالکل آغاز میں نبی کا حق جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صدیقی ہے نا، تو اب میں صدیقیوں والا ایک مشن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا آج تم میں سے جو ہے وہ روزہ کس نے رکھا؟ صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھا دیا، کچھ لوگوں نے پھر ہاتھ اٹھایا، ہاتھ نیچے۔ چلو اب یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے مریض کی عیادت کو کون گیا؟ پھر کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، صدیق اکبر نے پھر ہاتھ اٹھا دیا، ہاتھ نیچے۔ اچھا اب یہ بتاؤ آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون چلا؟ پھر کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، صدیق اکبر نے پھر ہاتھ اٹھا دیا، اچھا ہاتھ نیچے۔ اب یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے بھوکے کو کھانا کس نے کھلایا؟ پھر لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، صدیق اکبر نے پھر ہاتھ اٹھا دیا۔ کیا مطلب کہ یہ چاروں کام آج کے دن میں ابو بکر صدیق نے جب کیے ہیں نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ میرا وہ عاشق ہے۔ اگر صدیق اکبر کی زندگی کو ہم دیکھ لیں نا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں واضح طور پر یہ نظر نہیں آتا کہ صدیق اکبر جو ہے محفل میں مائک لگا کے نعت شریف پڑھتے تھے، لیکن اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا کہ صدیق اکبر عشق میں کسی سے پیچھے ہو۔ نعت شریف پڑھنے کا کام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا تھا، وہ نعتیں پڑھتے تھے اور آقا علیہ السلام ان کے لیے فرماتے کہ حسان ممبر پہ بیٹھ جائیے، میری نعت پڑھیں، جبریل آپ کی مدد کریں گے۔ نعت خوانی میں جبریل کی مدد ہوگی۔ ہماری شان کے مطابق اگر شعر آپ نہ بنا سکے تو جبریل بتائیں گے شعر کیسا ہوگا۔ یہ ہماری شان جو ہے نا، وہ اس کو بیان کرنے کے لیے بھی فرشتوں کا سردار آتا ہے کہ ہوگی کیسے۔ تو مگر کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ حسان بن ثابت کا عشق ابو بکر صدیق سے زیادہ تھا۔ ساری دنیا مانتی ہے کہ صدیق اکبر تمام عاشقوں کے مرشد ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اگر نعت نہیں پڑھی تو اس کا مقصد یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عاشق نہیں، معاذ اللہ۔ صدیق اکبر تو کہتے ہیں میں نے اپنے نبی سے ایسے ٹوٹ کر محبت کی تھی کہ اپنی ذات کو آقا کی نعت بنا لیا تھا، اور میری تو زندگی حضور کی جان میں تھی، میرا جینا حضور کے ساتھ تھا، میری سانسیں حضور کے ساتھ تھی، میرا چلنا میرا سب کچھ حضور کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ میرا کھانا اور پینا بھی حضور کے ساتھ ہوتا، کہ دودھ میرے نبی کے شکم میں اتر رہا ہوتا تھا اور پیٹ ابو بکر کا بھر جاتا تھا۔